السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا قصہ بیان کریں گے جس نے ایک گناہگار انسان کی زندگی کو بدل ڈالا۔ اس واقعے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل نظامی میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ وہ ہر ملنے والے سے صرف ایک ہی درخواست کیا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لوگ ان کے لیے خوشحالی، ترقی، صحت اور عہدے کی دعا کرتے تھے، لیکن وہ انہیں روک کر یہی فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی دعا میری سر آنکھوں پر، لیکن آپ میرے لیے صرف اتنی سی دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور جیسی موت عطا فرمائے۔ تو ہم حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ سر یہ عبدالغفور کون تھے؟ تو وہ ہنس کر بات کو ٹال دیا کرتے تھے۔ عزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نواز رکھا تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ 1970 کی دہائی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لے کر آئے تھے۔ وہ صاحب علم بھی تھے، کتابوں کے ڈھیر پر سوتے اور کتابوں کے کمبل میں بیدار ہوا کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی بھی نئی کتاب جو اچھی کتاب شائع ہوتی تھی وہ عزیز صاحب تک پہنچ جاتی تھی اور عزیز صاحب اسے گول کر پی لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز صاحب کو صحت سے بھی نواز رکھا تھا کہ وہ 72 سال کی عمر میں بھی 22 سالہ نوجوان کے جیسا جسم رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ زندگی میں انہیں سر درد تک نہ ہوا تھا۔ وہ پیدائشی امیر بھی تھے۔ ان کے والد صاحب نہ صرف زمیندار تھے بلکہ صنعت کار بھی تھے۔ وہ فلور ملوں کے مالک تھے اور اپنی گندم کو پیس کر کروڑوں روپے کمایا کرتے تھے۔ تو عزیز صاحب اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، تو خاندان کا سارا مال اور جائیداد ان کو وراثت میں مل چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت مند اور پڑھی لکھی اولاد سے بھی نوازا تھا۔ یوں ان کی زندگی بہت ہی خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خود بھی دعا کرتے تھے کہ انہیں عبدالغفور جیسی موت اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ تو جب ہم ان سے وجہ پوچھتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ عبدالغفور وہ تھے جو انہیں وہ سیدھا راستہ دکھا گئے، اور یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عبدالغفور کو کروٹ گروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ 1993 کا حج تھا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور بڑے پیار سے کہا کہ اگر کبھی میری یاد آئے تو میری اولاد کے لیے دعا کر دیا کرنا، اور میں حج پہ جا رہا ہوں اور شاید میں حج سے واپس نہ آ سکوں۔ تو میں بہت حیران ہوا اور بڑی حیرت سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ الفاظ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں اور وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، اور اس دفعہ آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے کہ آپ مجھ سے ہمیشہ عبدالغفور کی کہانی سننا چاہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہانی بتانے اور سنانے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ عبدالغفور کی داستان سنو، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ رکے اور پھر بولے، عبدالغفور ہماری لاہور کی مل میں ایک ملازم تھا۔ وہ بلا کا چور تھا، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کی گندم اور آٹے کو چوری کر کے بیچ دیا کرتا تھا، کام میں سستی کرتا تھا اور جی بھر کے نکٹھو تھا۔ ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میری وفات کے بعد کوئی بھی ملازم نہیں نکالو گے۔ عبدالغفور مجھے اپنے والد کی طرف سے وراثت میں ملا تھا، چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبدالغفور کو کسی نے زندگی میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے۔ وہ دبا کے سگریٹ اور نشہ کرتا تھا۔ وہ پوری زندگی مقروض بھی رہا۔ ہم ہر برس اپنا ایک ملازم حج پر بھیجا کرتے تھے۔ ہم اس ملازم کے تعین کے لیے ہر دفعہ قرعہ اندازی ڈالتے تھے اور ایک ملازم کو حج پر بھیج دیا کرتے تھے۔ اس دفعہ ہم نے قرعہ اندازی کی اور عبدالغفور کا نام نکل آیا، لیکن اس نے حج پر جانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھیج دیا۔ اگلے سال پھر سے قرعہ اندازی کی تو عبدالغفور کا نام نکل آیا، لیکن
اس نے اسی طرح پھر سے انکار کر دیا۔ قرآن اندازی پھر سے کی گئی، دوسری دفعہ بھی عبدالغفور کا نام نکل آیا۔ تیسری دفعہ قرآن اندازی کی تو تب بھی عبدالغفور کا نام نکل آیا۔ چوتھی دفعہ جب قرآن اندازی کی گئی تو عبدالغفور کا نام نکال کر اس کی جگہ ایک خالی پرچی ڈال دی گئی، لیکن جب چوتھی دفعہ قرآن اندازی کی گئی تو وہ خالی پرچی قرآن اندازی سے نکلی۔ گویا میں ایک بات سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ عبدالغفور کو ہر صورت حج کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے اس پر بہت زور ڈالا، مگر اس نے کہا کہ مجھے تو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، تو میں کیا حج کروں گا۔ لیکن میں نے اس پہ زور ڈالا اور پھر میں نے آخر کار اس کے ساتھ ایک سودا کیا کہ میں تمہیں پورے سال کی تنخواہ اس دفعہ ہی ادا کر دوں گا، لیکن تم حج پر جاؤ۔ وہ لالچ میں آ گیا اور اس نے میری آفر قبول کر لی۔ میں نے ایک مولوی کا بندوبست کیا جس نے عبدالغفور کو نماز اور آیتیں سکھائیں اور حج کا طریقہ بھی سکھایا۔ گویا عبدالغفور حج پر گیا، حج ادا کیا اور حج کے آخر میں طواف الوداع کیا اور عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے میں ہی انتقال کر گیا۔ وہ مرنے کے بعد سجدے میں دیر تک پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی ایک نے اسے ہلایا تو پتہ چلا کہ عبدالغفور صاحب انتقال کر چکے ہیں۔ آپ اللہ کے فیصلے دیکھیے کہ اس رات امام کعبہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبدالغفور کی میت کو امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھ دیا گیا اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا نماز جنازہ ادا کیا۔ ہمیں اطلاع دی گئی، ہم سے نعش کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہم نے اس کی بیگم سے پوچھا، بیگم کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا تھا تو اس کی تدفین بھی مکہ مکرمہ میں کر دی جائے۔ بیگم کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ مکرمہ میں کر دی جائے۔ ہم نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی اور یوں وہ مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ میں اس کے نصیب پہ حیران رہ گیا۔ میں اس کی بیگم کے پاس گیا اور اس سے عبدالغفور کی خوش بختی کی وجہ پوچھی۔ بیگم نے ایک عجیب بات بتائی کہ اس کا کہنا تھا میرے خامن میں کوئی بھی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ میں خود حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس نیکی پر یہ صلہ عطا کیا ہے۔ میں کئی دن سوچتی رہی، پھر مجھے اچانک اس کی ایک اچھی عادت یاد آئی۔ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت عورت تھی اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ محلے کے تمام لوفر لڑکے اس پر بری نظر ڈالتے تھے۔ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں، مکان اس کو اس کا مرحوم شوہر دے گیا تھا اور گھر کے اخراجات اس کے دیور ادا کرتے تھے، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی اور اس کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن وہ جہاں جاتی تھی لوگ وہاں اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے تھے، چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب میرے خامن کو یہ پتا چلا تو وہ اس کی ڈال بن گیا۔ اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا اور اس نے اپنی منہ بولی بہن کو گھر بٹھایا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اسکول میں داخل کروایا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر آپ کی فیکٹری میں چوری کر کے ان بچوں کو تعلیم دلاتا تھا۔ وہ ہفتے 10 دن بعد اپنی منہ بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا، لیکن اس نے راشن دیتے وقت یا بچیوں کے یونیفارم، کتابیں اور فیس دیتے ہوئے کبھی اس کے گھر کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھا تھا۔ وہ یہ تمام چیزیں ایک بڑی ٹوکری میں رکھتا تھا۔ وہ ٹوکری بیوہ کی دہلیز پر رکھتا تھا اور دروازے پر دستک دیتا تھا اور کہتا تھا، مریم بہن میں نے سامان باہر رکھ دیا ہے، آپ اٹھا لیں۔ اور مریم وہ سامان اٹھاتے وقت ہمیشہ کہتی تھی، جا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی لیکن ہم چپ رہتے تھے۔ آپ نے اسے پچھلے سال بھی حج پر بھجوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ وہ اگر سعودی عرب چلا جائے گا تو مریم بہن خود کو بے آسرا محسوس کرے گی۔ وہ اس بار بھی جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس دفعہ اسے پورے سال کی تنخواہ
اضافی دے دی۔ عبدالغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی۔ وہ حج پر چلا گیا اور اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی مکہ بلوایا۔ مریم بہن کی دعا قبول ہوئی اور میرا خامند ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ مریم بہن نے جب یہ ساری خبر سنی تو اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکل آیا۔ وہ رکے، چند لمحے سانس لیے اور پھر گویا ہوئے میں یہ داستان سن کے سکتے میں آ گیا۔ میں اس کے بعد مریم بہن کے گھر گیا اور میں نے عبدالغفور کی طرح اس خاندان کی پوری ذمہ داری اٹھا لی۔ میں اس دن مریم بہن، عبدالغفور کی بیگم اور اپنے تمام دوستوں سے درخواست کر رہا تھا، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور جیسی موت عطا کرے۔ میں خود بھی دن میں سینکڑوں مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا۔ میں 15 سال عبدالغفور کی طرح بلاوے کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر میری بھی سن لی، چنانچہ مجھے بھی عبدالغفور کی طرح زبردستی طلب کر لیا گیا ہے۔ میں جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ مجھے عبدالغفور جیسی موت دے گا۔ وہ رکے، خوشی کے آنسو پونچھے، مجھے سینے سے لگایا اور اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ میں دیر تک ان کے ڈرائنگ روم میں حیران پریشان بیٹھا رہا۔ وہ چند دن بعد حج پر تشریف لے گئے، حج کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی گئے۔ وہ سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا۔ وہ جنت البقیع میں صحابہ اکرام کی قربت میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبدالغفور جیسی موت عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لاکھ گناہ گار سہی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیکی سے عظیم رتبہ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بے سہارا لوگوں کا سہارا بنیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عظیم رتبہ عطا کرے اور اسی طرح ایمان پر ہمیں موت عطا کرے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔